البلاغۃ الواضحہ، ہم لوگ پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ کی۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا مجاز لغوی کو، اور تقریباً سمجھنے کی کوشش کیا تھا ہم لوگوں نے، الحمدللہ سمجھا بھی تھا۔ آج مجاز کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی کا یہ ہے۔ مصنف تعریف کر رہے ہیں کل استعارۃ من المجاز اللغوی، استعارہ جو ہے یہ مجاز لغوی کی قسم ہے، الگ سے نہیں ہے یہ، ٹھیک؟ بس تعریف تھوڑی سی الگ ہے۔ وہی تشبیہ حذف احد طرفیہ، وہی تشبیہ، استعارہ کیا ہے؟ استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ استعارہ ایک ایسی تشبیہ کا نام ہے جس کے دونوں طرف میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا گیا ہو۔ طرفین آپ پڑھیں نا، مشبہ مشبہ بھی کو طرفین بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے تشبیہ کے دو طرف میں سے، یعنی کہ کبھی مشبہ کو حذف کر دیں گے، کبھی مشبہ بھی کو حذف کر دیں گے۔ فعلاقتها المشابہہ دائما، لیکن اس میں تعلق جو ہوگا ہمیشہ مشابہت کا ہوگا۔ ابھی آپ جب مثالیں پڑھیں گے تو اس میں آپ پوچھیے گا کہ یہاں علاقہ کیا ہے، تو بتایا جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو استعارہ کی تعریف انہوں نے کر دیا سمپل سا کہ تشبیہ حذف احد طرفیہ۔ نہیں جی، نہیں میں کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں کچھ نہیں، بس میرا مائک میوٹ ہوا تھا۔ اچھا، تو تعریف یاد ہو گیا آپ سب کو؟ تشبیہ حذف احد طرفیہ، صرف اتنی سمپل تعریف ہے کہ دو طرف یعنی مشبہ مشبہ بھی میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کیا جائے گا، ٹھیک؟ اب اس کی دو قسمیں ہیں، تصریحیہ اور مکنیہ۔ تصریحیہ کی تعریف ہے استعارہ تصریحیہ کی، وہو صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ، یعنی جس میں مشبہ بہ کو صراحت سے ذکر کیا گیا ہوگا، یعنی الفاظ میں آپ دیکھ پائیں گے کہ مشبہ بہ موجود ہے اور مشبہ محذوف ہے۔ تو اگر آپ لفظوں میں دیکھ پائیں کہ مشبہ بہ ہے تو آپ کہہ دیں گے تصریحیہ ہے۔ اور دوسری قسم اس کی استعارہ مکنیہ، وہی ما حذف فیہ المشبہ بہ، کہ جس میں یعنی اس کا الٹا ہو گیا، اس پہلے تو مشبہ بہ کی صراحت کی گئی اور مکنیہ میں کیا ہے کہ مشبہ بہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ ورمز لہ بشیء من لوازمہ، البتہ اس کا ایک اشارہ کر دیا جائے گا اس کی جانب، بشیء من لوازمہ، اس کے کسی لوازم میں سے، یعنی کسی ایسے لازمی معنی کو ذکر کیا جائے گا جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہاں سے مشبہ بہ کو حذف کر دیا گیا۔ سمپل سے آپ کی تعریف یاد ہو گئی، وہ تصریحیہ جس میں مشبہ کو حذف کیا جائے گا اور مشبہ بہ کی صراحت ہوگی، آپ دیکھیں گے وہاں پر۔ مکنیہ جس میں اس کا الٹا، یعنی مشبہ موجود ہوگا اور مشبہ بہ کو حذف کر دیا جائے گا، اور حذف کرنے پر ایک علامت آپ کو دکھا دی جائے گی اور وہ اس کے لازمی معنی میں سے کسی ایک معنی کو لیا جائے گا آپ کے سامنے۔ کنہیں کو کوئی ڈاؤٹ یہاں تک سمجھنے میں؟ تصریحیہ مکنیہ کی تعریف کچھ کہیں گے؟ رونا، آپ کو تعریف سمجھ میں آیا رونا؟ میزان، نہیں بھائی کچھ کہیں گے؟ ہاتھ اٹھا بولی۔ جی جی بالکل۔ اصل میں جب بھی ہم استعارہ دیکھیں گے تو استعارے میں ہمیں بس ایک چیز خیال میں رکھنا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس میں مشبہ بہ جو ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب بہت ہی عام بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ انتی جمیلۃ، مطلب آپ خوبصورت ہیں، ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں پھر دوسری بار کہوں انتی کالقمر فی الجمال، آپ چاند کی طرح خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ چاند کی طرح خوبصورت ہیں اور آپ صرف خوبصورت ہیں، تو ان دونوں میں سے فرق کیا ہے بتا سکتے ہیں کوئی؟ چاند کی طرح خوبصورت کہا گیا ہے نا، اس کی خوبصورتی کو چاند سے مشابہت کیا گیا ہے۔ جی جی بالکل، پہلے میں ہم نے صرف کہا کہ خوبصورت ہے، دوسرے میں کسی چیز کی طرح مشابہت دی ہے۔ تو دوسرے جملہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ تو پہلے جملے میں بھی تھے، دوسرے میں بھی ہیں۔ دوسرے جملہ میں جو قمر ہے، مطلب جو مشبہ بھی ہے، جس سے ہم آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو استعارہ میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو مشبہ بھی ہے اس کے اوپر آپ کا خیال رہنا چاہیے، اس کے اوپر آپ کا غور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ آپ کسے ڈھونڈیں گے؟ مشبہ بھی کو ڈھونڈیں گے۔ اگر مشبہ بھی آپ کو مل جائے مطلب جملے میں تو پھر وہ تصریحیہ ہو جائے گا، اور اگر وہ چھپ جائے، یہاں پہ مکنیہ اسی لیے ہے، ٹھیک ہے؟ مکنیہ اسی لیے ہے کہ چھپا ہوا ہو۔ کیا چھپا ہوا ہو؟ کہ آپ کا مشبہ بھی جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ اصلی چیز ہی چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ بس یہی کہنا تھا۔ جی جی، نہیں میں بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ مطلب کہ ہمیں تلاش کرنا مشبہ بھی کو، اگر مل جائے تو اس کو تصریحیہ کہہ دو، نہیں ملے تو مکنیہ کہہ دو چپ چاپ۔
دیکھیے آپ کے سامنے مثال ہے. پہلی مثال ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ رب العزت کا قول کہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا آپ کی جانب تاکہ آپ لوگوں کو نکال سکے ظلمات سے نور کی جانب. ظلمات سے نور کی جانب، یہ مثال ہو گئی. اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے. اچھا اس میں یاد رہے ہم لوگوں کو، جو ہم لوگوں نے مجاز لغوی کی تعریف پڑھی تھی اور اس میں جو شرطیں تھیں علاقہ کی، اس کے بعد قرینہ کی، تو وہ تمام قاعدے یہاں پر بھی جاری ہوں گے. اگر ایسا کرنا چاہیں تو پہلے اس کو جاری کر لیں، پھر آپ تلاش کریں استعارہ تصریحہ مکنیہ، تو 1 سیکنڈ کا کام ہے، دونوں ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا. اس میں دیکھیں من الظلمات الی النور، یہی آپ کا محل استشہاد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نکال سکے ظلمات سے نور کی جانب. یہ آپ کو جو ظلمات دکھ رہا ہے اور نور دکھ رہا ہے، یہ دونوں جو ہیں مشبہ بھی ہیں. ٹھیک، لیکن اس کا مشبہ یہاں پر مذکور نہیں ہے. ظلمات کا مشبہ جو ہے کفر ہے. ظلمات کا مشبہ کفر ہے اور نور کا مشبہ جو ہے اسلام ہے. اب یہاں پر نہ کفر مذکور ہے نہ اسلام مذکور ہے، تو صرف کیا مشبہ بھی ڈائریکٹ مذکور ہے آپ کے سامنے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر مشبہ بھی مذکور ہو اور مشبہ محذوف ہے یہاں پر، تو جس کی وجہ سے یہ استعارہ تصریحیہ ہے. استعارہ کا یہاں پر تصریحیہ ہے. اور رہی بات کہ یہاں پر قرینہ کیا ہے، تو قرینہ جو ہے یہاں پر یہ قرینہ حال ہے، قرینہ حالیہ ہے، لفظوں میں نہیں ہے یہاں پر قرینہ. نہیں بھائی کچھ کہیں آپ؟ جی جی بالکل صحیح. اس میں مطلب بہت ہی آسان ہے، بس آپ کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مطلب قرآن کو نازل کی ہے، کیوں کی ہے؟ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے کے لیے. اندھیرا اجالا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مطلب صحیح طور پہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ کفری ہوتا ہے یا پھر جو مطلب دلالت ہوتا ہے. اور جو نور ہوتا ہے اس میں آپ کا دیکھیے، آپ کا جو مشابہت ہوگا سوری آپ کا جو علاقہ ہوگا نا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مشابہ ہوگا، سملیرٹی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہی مجاز ہے. جیسے پچھلے دن ہم نے کہا تھا کہ جو مجاز ہے ایک بڑا ٹرم ہے. ٹھیک ہے، مجاز کے اندر ہی یہ سب کچھ آتا ہے، استعارہ آتا ہے، مجاز مشتر آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو علاقہ ہوگا، مشبہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہم نے مشبہ مانا ہے اسلام کو، کس کے لیے؟ نور کے لیے. اور کفر کو مانا ہے مشبہ کس کے لیے؟ ظلمات کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ظلمات میں اور کفری میں کیا ایک چیز سملر ہے کہ دونوں مطلب کسی اچھے چیز کی طرف یا پھر کسی ہدایت کی طرف، کسی مطلب اجالے کی طرف نہیں لے جاتا ہے. اور نور اور اسلام میں کیا سملیرٹی ہے کہ دونوں ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس نور ہو، اگر آپ کے پاس اسلام ہو، تو دونوں کا کام ایک ہی ہے، آپ کو فائدہ ہی دے گا. بہت اچھا نعیم بھائی، شکریہ. تو آپ سب کو سمجھ میں آیا یہ ظلمات جو ہے مشبہ بھی ہے، اور اس کا مشبہ یہاں پر محذوف ہے. محذوف کیا ہے؟ کفر. ٹھیک ہے، کفر یہاں مشبہ محذوف ہے، اور نور جو ہے یہ مشبہ بھی ہے. اور اس کا جو مشبہ ہے اسلام، وہ اسلام یہاں پر آپ کے سامنے ذکر نہیں ہے. تو سمپل سے آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر مشبہ بھی آپ کو لفظوں میں صراحت دکھ رہی ہے تو آپ کہیں گے استعارہ تصریحیہ، نہ کہ استعارہ مکنیہ. اب رہی بات قرینہ کی، تو قرینہ بتا رہے مصنف کہ قرینہ یہاں پر حالیہ ہے، لفظوں میں یہاں پر نہیں ہے. اور انہوں نے بہت اچھا بتا دیا کہ ظلمات اور کفر کے درمیان کیا سملرٹی ہے دونوں میں. تو بتایا کہ وہ دونوں تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، نور اور اسلام دونوں روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ آپ کا محل استشہاد تھا، بس اتنا. بتائیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ عمل آپ کو سمجھ میں آیا؟ عمل شبینہ؟ جی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے، آپ سمجھانے کی کوشش کیجیے، بہت آسان ہے اگلا بھی، بس اتنا ہی سمجھنا، زیادہ نہیں. اگلا مثال ہے ایک وقال متنبی وقد قابلہ ممدوح وعانقہ. متنبی کی مثال ہے کہ متنبی نے اپنے ممدوح کی مثال دی ہے. فلم ار قبلی، اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی. فلم ار قبلی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد. اسدو ہے. میں نے اپنے سے پہلے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کی جانب سمندر چل کر کے آئے. فلم ار قبلی، میں نے نہیں دیکھا، من ایسے شخص کو، مشى البحر نحوه جس کی جانب سمندر چل کر کے آئے، ولا رجلا اور نہ ایسے شخص کو دیکھا، قامت تعانقه الاسد جس سے شیر معانقہ کرے، جس سے شیر معانقہ کرے. تو اب یہاں پر دو ہے محل استشہاد آپ کے سامنے.
ٹھیک ہے، ایک بحر اور دوسرا جو ہے اسود. آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ہے محل استشہاد آپ کے لیے جس کو یاد کرنا ہے آپ کو، اور الاسود کو یاد کرنا ہے. اب سمپل سے آپ کو اتنا ہی تلاش کرنا ہے کہ بحر مشبہ بھی یا مشبہ. اگر آپ اتنا تلاش کر لیں گے تو آپ سیکنڈ میں بتا دیجیے گا کہ یہ استعارہ تصریح ہے، استعارہ مکنیہ ہے. آپ میں سے نعیم بھائی کے علاوہ میں کسی اور سے کہہ رہا ہوں کہ بحر کیا بن سکتا ہے، مشبہ بھی یا مشبہ. بحر کے ذریعے کسی کو آپ تشبیہ دیں گے، یا پھر یہ کہ بحر ہی مشبہ ہے جس کو تشبیہ دیا گیا کسی سے. مشبہ بھی ہے نا بحر. بالکل سبینہ، بحر کیا ہے، مشبہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان ہے جس کو آپ تشبیہ دیں گے کس سے، بحر سے، ہے نا. مطلب سخاوت کرنے میں آپ سے ملتی ہے، اگر اس کو تشبیہ دیں تو آپ بحر سے تشبیہ دے دیتے ایک انسان کو کہ وہ سمندر کی طرح ہے. کس چیز میں؟ سخاوت کرنے میں. تو بحر ہو گیا مشبہ بھی، اور وہ انسان ہے جو متنبی کا جو سیف الدولہ ہے وہ انسان ہو گیا مشبہ. تو اگر مشبہ بھی آپ کو لفظوں میں ذکر ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں. سمپل سی بات ہوئی. آپ اتنا کہیں گے کہ دونوں میں تعلق تو مل گیا آپ کو کہ بحر سے تشبیہ کیوں دے دیا، کہ وہ سخاوت کرنے میں یہ تعلق ہو گیا. قرینہ، تو بحر کو آپ حقیقی معنی میں کیوں نہیں لے سکتے؟ جیسے کل میں کہا تھا کہ بحر کو یہاں پر مجازی معنی میں کیوں لیا جائے گا، حقیقی معنی میں کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ سمندر کبھی چلتا چلے گا. ہے. ہاں چلے گا. سمندر چلتا تھوڑی ہے. جی جی. تو من مشا، مشا جو ہے یہ لفظ یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ یہ بحر جو حقیقی معنی میں نہیں بلکہ یہ مجازی ہی معنی میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقی سمندر کبھی چل کے آتا ہی نہیں. سب کو سمجھ میں آیا؟ کسی کو دقت نہیں؟ میں کچھ کہیں گے آپ؟ جی بالکل صحیح ہے. اصل میں اس میں ہمیں ہمیشہ مطلب سمجھنی ہے کہ جب ہم استعارہ کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجاز کو بھول جاتے ہیں. یہ استعارہ مجازی ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ایک ایسا لفظ ملے گا جو اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوگا، اور اس میں ایک ایسا قرینہ ہوگا، مطلب ایک قرینہ مانعہ ہوگا، ایسے قرینہ ہوگا جس کے لیے آپ کو اس کا مجازی معنی لینا ہی پڑے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں لیں گے تو پھر نہیں چلے گا، لینا ہی پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور یہ مطلب مجاز استعارہ کا مطلب دو تعریف ہے اس اعتبار سے، اور ایک تعریف ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو استعارہ ہے تشبیہ ہے. کیا ہے؟ تشبیہ ہے، جس میں آپ کا مشبہ یا تو پھر مشبہ بھی کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے اگر تشبیہ میں ہے مطلب انت کل اسد ہے، انت کیا ہے؟ مشبہ ہے. اسد کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اگر اس میں سے ایک کو حذف کر دیں گے تو استعارہ بن جائے گا. تو ہمیشہ آپ لوگ دیکھیں گے استعارہ میں ایک تشبیہ ہی ہے، صرف اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ مشبہ کو یا پھر مشبہ بھی کو حذف کیا جاتا ہے. اگر آپ مشبہ کو اگر حذف کر دیا جائے، مشبہ بھی اگر رہ جائے تو تشبیہیہ ہو جائے گا، اور اگر مشبہ بھی حذف ہو جائے تو متنیہ ہو جائے گا. بس یہی آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ. بہت اچھا نعیم بھائی، ماشاء اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، بہت مبارک ہو آپ کو. اور آپ میں سے کسی وجہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ لیجئے، ٹھیک. سمیرہ، آپ کو سمجھ میں آیا؟ سمیرہ اتنا؟ نورین آپ کو؟ کیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ نو سر، میں نے ابھی ہی جوائن کیا، مجھے پتا نہیں، ابھی تو میں ابھی کھول رہی ہوں کاپی. اچھا ٹھیک ہے نورین، دیکھیے اگلی مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک، ایک مثال گزر گئی آپ کی، کوئی بات نہیں، آپ سن لیجیے گا. دوسرا دیکھ لیجیے، آسان ہے بالکل. اگر یہ سمجھ جائے گا تو وہ بھی سمجھ جائے گا. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَجُلًا قَامَتْ تُعَانِقُ الْأَسَدُ، کہ میں نے ایک ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس سے شیر معانقہ کرے. تو جو محل استشہاد ہے یہ اسود ہے، یہ لفظ شیر کے جو معنی میں. تو بتائیے شیر مشبہ ہے یا مشبہ بھی؟ بتائیے، کوئی کون بتائیں گے؟ جو بتائیں گے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مشبہ بھی ہے، مشبہ محذوف ہے، ایسا کچھ ثابت کرنا پڑے گا. میں بولوں بھی نہ رکھو تو ہاں مینارہ بتائیے. مینارہ شیر مشبہ بھی. مینارہ بتائیں آپ. آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی مینارہ آپ تو. نورین آپ بتائیں. موبائل سر شاید یہ مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا نورین. اسود جو ہے یہ مشبہ بھی ہے اور مشبہ محذوف ہے، یعنی شیر سے کسی کو تشبیہ دی گئی. اور وہ کون ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، متنبی کا شعر ہے تو سیف الدولہ. تو سیف الدولہ جو ہے وہ مشبہ ہے اور اسود مشبہ بھی ہے. اور مشبہ بھی اگر صراحت دکھ رہا ہو آپ کو تو آپ اس کو سمپل سے کہہ دیں گے استعارہ کیا ہے؟ تصریحیہ ہے. ٹھیک. رہی بات صرف اتنی سی کہ الاسود کو جو ہے
تشبیہ دیا ہے ایک انسان کو اسد سے تشبیہ دے دیا ہے، تو وہ کیوں؟ بہادری میں علاقہ ہمیشہ مشابہت کا ہوگا، یہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ قرینہ کیا ہے کہ اسد کو آپ حقیقی معنی میں نہیں لے سکتے بلکہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا لفظ کیا ہے؟ تعانقہ، کیونکہ شعر معانقہ نہیں کرتا، کوئی انسان ہے جو معانقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسد جو ہے یہاں پر مشبہ بھی ہے، اور یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں۔ کوئی کچھ نہیں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی جی بالکل بالکل، اصل میں سے سب سے پہلے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سا لفظ مطلب حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بحر ہے اور جو اسد ہے یا پھر اسد ہے وہ مطلب حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بحر چل نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ مشا ہے۔ مشا کس کا صفت ہوتا ہے؟ آدمی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ مشا بحر کے لیے کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا، تو بحر یہاں پہ مطلب مجازی معنی میں ہے۔ اسی طرح وہاں پہ دیکھیں گے تو عانقہ الاسد، جو شیرے ہوتے ہیں وہ کبھی مطلب انسان کی طرح مطلب معانقہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اسد بھی یہاں پہ کیا ہے؟ مجازی معنی پہ۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو بحر ہے، یہ جو اسد ہے، اس سے کیا ہے؟ مطلب مشبہ ہے یا پھر مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں مطلب صراحتاً دکھ رہا ہے کہ بحر اور اسد جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سیف الدولہ اور بحر کے اندر اگر آپ سخاوت کے بارے میں دیکھیں گے تو سخاوت کون زیادہ کرتا ہے؟ بحر زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بحر یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مشبہ بھی ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وجہ شبہ جو ہوتا ہے وہ مشبہ بھی میں اقوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو دیکھیں گے کہ تعانقہ الاسد، یہ جو شعر ہے، شعر اور سیف الدولہ کے درمیان مشابہت کیا ہے؟ شجاعت ہے۔ تو شجاعت حقیقتاً کس میں ہوتا ہے؟ زیادہ اسد میں ہوتا ہے، اور جس میں مطلب وجہ شبہ زیادہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ مشبہ بھی دونوں پہ مذکور ہے، جس کے لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تصریحیہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا نعیم بھائی، بہت بہت شکریہ۔ کنہیں کو نہ سمجھ میں آیا ہو کوئی بول سکتے ہیں آپ میں سے؟ مینارہ سمجھ میں آیا؟ مینارہ پورا؟ جی سر۔ رونا آپ کو؟ سر آپ کی اسکرین مجھے نہیں دکھا رہا ہے، اس لیے میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن بولا نہیں تھا۔ ایسا کیسے کیا ہو ہوا سکتا ہے؟ مجھے آپ کو دکھ رہا ہے دوسروں کو؟ ٹیچر یہاں لکھا ہے ٹیچر از شیئرنگ اسکرین، یہ بولا دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ جوڑتی ہوں، دیکھیے کیا۔ ہاں ٹھیک ٹھیک، دیکھیے ٹھیک ہے مینارہ، آئیے آپ ایک پھر اور مثال ہے سیف الدولہ کی مدح میں، دیکھیے اما ترى ظفرا حلوا سوا ظفر تصافحت فيه بیض الہند واللمم۔ اما ترى، کہ آپ نے دیکھا کوئی ایسی کامیابی، حلون کوئی ایسی میٹھی کامیابی، شاندار کامیابی، سوا ظفرن ایک ایسی کامیابی کے علاوہ کوئی شاندار کامیابی آپ نے دیکھی، تصافحت فیہ جس میں مصافحہ کیا، بیض الہندی واللممی ہندوستان کی تلوار نے اور کھوپڑیوں کا، جس میں ہندوستانی تلوار اور کھوپڑیوں کا سامنا ہوا ہو۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا سمپل سا۔ جو آپ کا محلی استشہاد ہے وہ ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو؟ تصافحت۔ یہ ہے آپ کا، یہ تصافحت کو ہی آپ کو تلاش کرنا کہ یہ ہے کیا، یہ مشبہ ہے یا مشبہ بھی، یعنی اس سے کسی کو تشبیہ دی گئی ہے یا پھر یہ کہ اسی کو تشبیہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ تلاش کر لیتے تو کام آسان ہے۔ یہ مصبہ بھی ہے، تصافحات یہ مصبہ بھی ہے۔ تو مشبہ کون ہے ہمارا؟ سر یہاں مصبہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کا مصبہ ہوگا طلاقت۔ بہت اچھا مینار ہے، طلاقت جو ہے اس کا مشبہ ہے۔ مصبہ ہوگا ٹھیک، طلاقت۔ بہت اچھا۔ یہ طلاقت جو ہے نا اس کا مشبہ، جب مشبہ بھی آپ کو دکھ گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ اس طرح تصریح ہو گئی۔ اب رہی بات اتنی کہ طلاقت اور تصافحت میں کیا مشابہت ہے؟ تو تصافہ معنی مسافہ کرنا اور طلاقت کا معنی ملنا، ٹھیک ہے؟ تو ملنا مسافہ کرنا ایک ہی چیز ہے۔ رہی بات اس کی کہ آپ تصافحت کو مصافحہ کے معنی میں کیوں نہیں لے سکتے، کیوں اس کا مجازی معنی آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیے ہندوستان کی تلوار اور کھوپڑیاں جب ملیں گی تو کیا بتائیے وہ مسافہ کر سکتی ہیں؟ یعنی حقیقی معنی لے سکتے ہیں آپ مسافہ کا، کہ کھوپڑی اور تلوار کی مسافہ کبھی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو تصافحت کو آپ ہر حال میں مجازی معنی لے سکتے ہیں، اور تصافحت مشبہ بھی ہے، لہذا یہ استعارت تصریحیہ کی مثال ہوئی۔ کوئی کچھ کہیں گے؟ رونا آپ کو سمجھ میں آیا؟ رونا
जाएगा इनकी समझ सर में ये नहीं आता। तसाफहत वाला समझा नहीं, तीसरा वाला। अच्छा सबीना, आप सबीना सिंपल से हमें ये बताएं कि तसाफहत क्या है, मुशब्बह भी या मुशब्बा? मुशब्बा भी हो रहा है। मुशब्बा भी होगा ना, तब आपको तलाश करना पड़ेगा मुशब्बा को। तो मुशब्बा जो इसमें तलाकत है, तो ये लफ्ज तलाकत कहाँ नजर आ में रहा से है? लिखा है कहाँ नजर आ रहा है? हाँ वही परेशान है कि नजर नहीं, इन्होंने कहा ना। नहीं नजर नहीं आएगा। तसाफहत से मुराद तलाकत लिया है ना, वही तो कहना चाहे ना आपको, क्यों लिया है। आप ये तो कहेंगे कि तुम तसाफहत से तलाकत ही मुराद क्यों लोगे, तो उसका जवाब आपको दिया गया ना कि देखो यहाँ कह रहा है कि बीजुल हिंदी वल लमम, हिंदुस्तान की तलवार और खोपड़ियां आपस में मिली, तो मिलेंगे तो मुसाफा करना तो होगा नहीं, वो तो मिलना ही हो सकता है। तो तसाफहत जो हाँ अपने वो हकीकी मजाक माना में नहीं है, मामले वो में देख रहे हैं तलाकत। तलाकत को तसाफहत। हाँ तो तलाकत तो मुशब्बा है और तसाफहत मुशब्बा भी है। अलग अलग, थोड़ी अलग मिसाल है। नहीं भाई आप समझाइए तो। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आपको माना देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तसाफहत से ही बीजुल हिंद और लिमामी, बीजुल हिंद का माना है हिंदुस्तान का तलवार। ठीक है, तलवार जब किसी आदमी के गर्दन से मिलता है तो क्या वो मिलता है या फिर कत्ल करता है, ये बताए सबसे पहले आप। कत्ल करते हैं। जी जिनको समझ में नहीं आ रहा था बताएं, क्या वो मतलब सिर्फ मिलता है या फिर कत्ल करता है। कत्ल करके पाए। जी तो यहाँ पे तसाफहत है। ठीक है, तसाफहत का माना क्या होता है, कत्ल करना होता है या फिर मुसाफा करना होता है, ये बताएं आप। जी बताएं, तसाफहत का माना क्या है, कत्ल करना है या फिर मुसाफा करना है। ये तो सिर्फ मुसाफा करना है, हाथ मिलाना जी मुसाफा करना। बिल्कुल, तसाफहत का माना क्या है हमारे पास, मुसाफात करने का माना होता है। कत्ल तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे जो बैत है, जो शेर है, हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो तलवार है और जो आदमी की गर्दन है या फिर खोपड़ी है, वो मुसाफात कर रहा है। हालांकि मुसाफात तो हो नहीं सकता, जब कोई तलवार किसी के गर्दन के ऊपर मतलब जाएगा, मतलब मुसाफात करके, जो मतलब फन के एतबार से पहले मुसाफात ही करेगा, तो असल में मुसाफात नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कत्ल करेगा। तो यहाँ पे क्या कत्ल मजकूर है, नहीं मजकूर है। यहाँ पे कत्ल को क्या मतलब क्या कहा है कि तसाफात, गोया कि उन्होंने हाथ मिलाया है, गोया कि उन्होंने मुसाफात की है। असल में मुसाफात नहीं की है, उनको कत्ल की है। तो यहाँ पे जो तलाकत है या फिर जो कत्ल है, उससे वो मतलब आप हकीकत है। हकीकत क्या होता है, मुशब्बा होता है। उससे मतलब ये जो तसाफात है, इसको मिसाल, इसको तशबीह दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तलाकत या फिर जो कत्ल करना, वो यहाँ पे महजूफ है, उसको तशबीह दिया गया है किससे, मुसाफा से, और वो मुसाफा क्या है, मजकूर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस्तिआरा तस्बीहिया हो गया। ये समझ में आया कुछ। सबीना समझ में आया? सबीना मानना पड़ेगा आपको, ठीक सबीना कि यहाँ तलाकत जो है नहीं महजूब है। अगर ना भी माने, बस आपको सिर्फ मतलब जहन में लाना है, मतलब अगर कोई तलवार या फिर गर्दन की मुलाकात होता है तो क्या मुलाकात होता है या फिर कत्ल होता है। तो इस मतलब बैत में आप देखिए कहीं पे आपको कत्ल का लफ्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, जी सही, नहीं मैं सही सही माशाल्लाह, करेक्ट। समझ में आया सबीना आपको? जी बिल्कुल सर, असल में थोड़ा अलग तो लग आप, रहा था। हाँ सही सही है, थोड़ा अलग है। और कोई बताना चाहेंगे? अमल, आपको समझ में आ रहा है? अमल शरीफ, पढ़ाई नहीं पढ़ा अभी तक। देखेंगे सर, अब 1-2 दिन क्लास करना, आज मेरा पहला क्लास है। कौन बोल रहे हैं? शरीफ भाई आप बोल रहे हैं? जी सर जी, क्या बोल रहे हैं? आज पहले क्लास में आए आप, इससे पहले नहीं आए कभी आप? मैं आज ही तो सुबह मुझे लिंक मिला है, आज ही अच्छा ज्वाइन जी, हुआ। चलिए कोई बात तो नहीं फिर। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा मतलब भाई, हूँ। नईम भाई बताएं। जो इससे पहले जो एग्जाम्पल उसमें एक बार ले जाइए आप, दूसरा मरतबा। ये रहा। जी, यहाँ पे देखिए जो महल इस्तिशाद है, मतलब जिसमें हम इस्तिआरा कर रहे हैं, वो क्या है, तसाफात है। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे तो आगे हमको मतलब बहुत और अबवाब मिलेंगे वहाँ पे, जैसे आपको मिलेगा इस्तिआरा असलिया, इस्तिआरा तबईया। ठीक है, तो अभी मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता था, इसलिए फिर मतलब वो मैं बताया नहीं। फिर भी मतलब इसमें
تھوڑی کنفیوژن اسی لیے ہے کہ جب جب ہمیں استعارہ کسی مشتق یا پھر کسی فعل میں ملے گا تو تبھی وہاں پہ دو استعارہ مطلب بننے کی چانسز ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں گے محل اشتقاق کیا ہے, تشافہات ہے. تشافہات مطلب کیا, مشابہت کرنا. یہ تشافہات ہے, یہ کیا ہے, یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم کہیں گے کہ تشافہات کے بعد جو ہے بیض الامم بیض الہند یا بیض الہند والامم ہے, اگر ہم مانیں گے کہ اصل میں اے نہیں تھا, وہاں پہ کوئی انسان تھا. ٹھیک ہے, مسافہ کون کرتا ہے, انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ انسان ذکر نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم اگر کہیں گے کہ محل استشہاد ہم اس کو اگر بنائیں گے بیض الہند والامم کو, تو پھر اس کا جو مطلب استعارہ ہے چینج ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے استعارہ جو طبعیہ ہوتا ہے, مطلب وہ استعارہ جس میں کسی فعل سے لیا جاتا ہے یا پھر کسی مشتق سے لیا جاتا ہے, اس کے قرینہ میں ہمیشہ ہمیشہ ایک اور استعارہ پائی جاتی ہے, تو استعارہ متنیہ ہوتا ہے. تصافات کیا مانا ہے, مسافات کرنا. اس کے بعد مطلب مسافہ کون کرتا ہے, انسان کرتا ہے. انسان مذکور ہے, نہیں مذکور ہے. اسی اعتبار سے ہم اس کو استعارہ متنیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ تھوڑا ابھی مطلب کنفیوژن ہے, لیکن جب بعد میں آئے گا ایگزامپل تو پھر کلیئر ہو جائے گا. اسی لیے آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے رحیم بھائی. اگلی مثال دیکھیں, انی لارا رؤوسا قد اینات وحان قطاف ہوا و انی لصاحبها. انی لارا رؤوسا, میں ایسے سروں کو دیکھ رہا ہوں, قد اینات جو پک گئے ہیں, وحان قطاف ہوا اور اس کے توڑنے کا وقت قریب آ چکا ہے, و انی لصاحبها, اور مالک تو میں ہی بنوں گا. یعنی وہ جو سر تو کٹیں گے نا تو اس کا مالک میں ہی رہوں گا. بہرحال یہ آپ سے مثال ہے ایک. اب اس میں جو محل استشہاد ہے وہ دیکھنا ہے اصل میں کہ جو رؤوس ہے, رؤوس یہ مشبہ ہے یا مشبہ بھی, یہ آپ کو تلاش کرنا ہے. اگر یہ تلاش کر لیتے تو اگلا مسئلہ آسان ہے آپ کے لیے. کون بتائیں گے, بتائیے رؤوس کیا ہے. سر میں بولوں سر جو ہے, میرا ہاں بولیے میرا. سر رؤوس یہاں مصبہ ہے. یہاں پہ جو ہے مشبہ بھی درخت کیا ہے, ہے, اوکے. مشبہ بھی کیا ہے. یہاں پہ سر سجر ہوگا سر, سجر اشجار. سر تو نہیں ٹھیک ہے, کٹا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. دیکھیے رؤوس جو ہے مشبہ ہے, اور ثمرات جو ہے نا, ثمرات یعنی پھل, وہ مشبہ بھی ہے. تو یہاں پر آپ کے سامنے مشبہ مذکور ہے, لیکن مشبہ بھی کو حذف کر دیا. جو سمپل سی بات, جب مشبہ بھی کو حذف کر دے تو وہ کہتے ہیں استعارہ مکنیہ. رہی بات اس کی اتنی کہ اس نے کہا تھا کہ جو مشبہ بھی کو حذف کرو گے تو اس کا ایک لازمی معنی تمہیں بتانا پڑے گا. ایک لازمی معنی کیا ہے, بتانا پڑے گا کہ جو سمار جو ہے نا, جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمار ہے یہاں پر مشبہ بھی, تو اس کی کیا دلیل ہے کہ تو وہ سمار ہی ہے. تو اس کی دلیل ہے قد اینات. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پک گئے ہیں, تو پکتا کون ہے, پھل ہی تو پکتا ہے. تو وہ جو مشبہ بھی ہے وہ الثمار ہے. تو اینات بتا رہا ہے کہ جو الثمار کو حذف کیا گیا تو اس کے لازمی معنی اینات بتا رہا ہے یہاں پر کہ یہاں الثمار کو ہی حذف کیا گیا ہے. تو لازمی معنی کون ہوا, اینات بتانے والا ہوا. لہذا یہ استعارہ مکنیہ کی مثال ہوئی. نہیں میں بتائیے. جی بالکل صحیح ہے. یہاں پہ آپ کا مطلب اگر اینات جو مطلب ایسا ایک فعل ہے جو پھل کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ ثمر کو حذف کر دیا, تو ہمیں یہاں پہ لابدہ چاہیے کہ ہم کوئی اس کے لوازم یا پھر اس کی کوئی صفات لائیں. پھل کو حذف کر دیا, اس کی ایک صفات لائے ہم, کیا, اینات, جو پک گیا ہے. پکتا کون ہے, پھل ہی ہے. تو اسی لیے ہم اینات سے مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پھل تھا, رؤوس کو تشبیہ دی گئی ہے پھل سے, اور پھل کو کیا کیا ہے, حذف کر دیا گیا ہے. آپ کو کہیں پہ پھل نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے, تو مشبہ بھی کیا ہو گیا, حذف ہو گیا. اسی اعتبار سے ہم اس کو کیا کہیں گے, کہ مشبہ بھی چھپا ہوا ہے. چھپنے کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں, مکنیہ کہتے ہیں. تو استعارہ مکنیہ ہو گیا. بہت اچھا نعیم بھائی. اور کن کو نہ سمجھ میں آیا, آپ بھی بتا دیجیے آپ میں سے, ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ کے لیے. شبینہ, آپ کو سمجھ میں آیا شبینہ؟ جی سر. عمل آپ کو, نجم الحق, نجم الحق آپ کو سمجھ میں آئیے. نجم الحق ہمارے پرانے ساتھی ہیں, صبح بھی آتے ہیں. چلیے اگر آگے سمجھ تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک, آسان ہے بالکل. روز کو سمار سے, روز کو اتنا یاد رکھیے کہ مشبہ یہ جو ہے مشبہ ہے, اور سمار مشبہ بھی محذوف ہے, استعارہ مکنیہ ہو گیا. سمپل سی بات ہے بس. اگلے دیکھیے, اگلی مثال ہے ولما قلت الابل ابتطینا. متنبی کا ہی شعر ہے یہ
ولما قلت الابل امتطینا الى ابن ابی سلیمان الخطوبہ، کہ جب اونٹ کم پڑ گئے، امتطینا ہم سوار ہو کر گئے، کہاں پر گئے؟ الى ابن ابی سلیمان، ابن ابی سلیمان کے پاس، اور کیا بولتے ہیں حوادث پر، امتطینا الخطوبہ حوادث پر سوار ہو کر گئے ابن ابی سلیمان کے پاس، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر محل استشہاد تلاش کر لیں اگر ہم لوگ، یعنی کہ تو اگلا کام آسان ہے یہاں پر۔ یہ جو محل استشہاد ہے آپ کا وہ ہے امتطینا الخطوبہ، ٹھیک ہے، امتطینا الخطوبہ۔ تو اب بتائیے امتطینا ہے کیا؟ مشبہ ہے یا مشبہ بھی ہے؟ امتطینا جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ تو پھر مشبہ بھی کیا ہے شبینہ؟ سر مشبہ بھی، اب وہ حوادث کی سوار نہیں ہوگا نا کہ جلدی جلدی خود سے ایک بڑاہٹ میں چلنا جس کو بولتے ہیں۔ اور یہ تو امتطینا تو مشبہ بھی ہوگی نا، کیا بولتے ہیں مشبہ ہو گیا، مشبہ بھی ہم لوگ کو تلاش کرنا ہے۔ مشبہ بھی کون ہے یہاں پر جو حذف کر دیا گیا ہے؟ اگر وہ تلاش کر لیجیے گا تو پھر ایک دلیل دینی پڑے گی کہ اس کا لازمی معنی پھر کیا ہے، یہ بتائیے پھر۔ مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے کہ یہاں پر نا کوئی متیتن ایک لفظ ہے جو مشبہ بھی ہے اور وہ محذوف ہے یہاں پر، اور متیتن جو محذوف ہے تو اس کا جو لازمی معنی ہے وہ امتطینا بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ محذوف ہے۔ نعیم بھائی آپ بتائیں تو کیا ہے؟ جی جی بالکل صحیح ہے۔ یہاں پہ جو معنی ہے اصل میں متنبی کا جو تقدیم اور تاخیر مطلب ان کے شعر کا ایک عیوب مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہیں کہیں پہ متنبی کی شعر دیکھیں گے تقدیم تاخیر اتنا زیادہ ہے آپ کو معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ اصل میں ہے ولما قلت الابل امتطینا الخطوبہ، جب ہمارے پاس اونٹ کم پڑ گئے یا پھر جب ہمارے مال کم ہو گئے یا پھر ہم جب مطلب فقیر آدمی ہو گئے تو پھر ہم نے سوار کیا، کس کا سوار کیا؟ خطوبہ۔ خطوب معنی کیا ہے؟ خطوب معنی جو مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو؟ سخت حالات، جی پریشانیاں۔ سخت حالات کی یہ پریشانی کی مطلب اس کے اوپر سوار ہو گئے، کہاں گئے سوار ہو کر؟ ابن سلیمان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب بہت ہی صریح بات ہے کہ ہم جو پھر بھول گئے کیا ہے خطوبہ کا معنی؟ پریشانیاں کے اوپر ہم سوار نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ امتطینا جو ہے اصل میں یہاں پہ ایک چیز محذوف ہے، کیا محذوف ہے؟ مطیہ، سواری۔ ہم خطوط کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، تو کس کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں؟ سوار ہو سکتے ہیں مطیہ کے اوپر، اور یہ جو امتطینا ہے وہ مطیہ سے ہی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب سواری۔ یا پھر آپ مطیہ چھوڑ کے بس کہہ دیجیے کہ ابل ہے، خیل ہے، بس کسی کو مان لیجیے کوئی ایک سواری تھا، اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لوازم کیا لائے؟ ہم امتطینا لائے۔ یہاں پہ آپ کا جو مشبہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس کو ہم محذوف کر کے اس کے ایک صفت لائے، کیا ہے؟ وہ امتطینا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ مکنیہ کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا جو مشبہ بھی ہے وہ محذوف ہے۔ میرا آپ کچھ کہیں گے میرا؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اونٹ کم پڑ گئے تو یہ سوار حوادث پہ سوار ہو کے جانے کا مطلب پیدل چل کے جانا نہیں ہے، مطلب ہڑبڑاہٹ میں پیدل کسی طرح نہیں دھوپ۔ آپ پیدل کیسے کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ سوار ہونا ہوتا ہے، کسی کے اوپر سوار ہونا۔ جی حوادث کا نہیں کیا میں مطلب دیکھیے مطلب میرا پیدل دیکھیے چلنے کو لے؟ جی سر میرا یہ کہ لما جی عزت الابل علیہ لفقرہ، جب اونٹ کم پڑ گئے اس پر اس کے فقر کی وجہ سے، حملت الخطوب، تو خطوب پریشان مصائب نے اس کو مجبور کیا، علی قصد هذا الممدوح، اس ممدوح کے قصد کرنے پر، یعنی اس ممدوح کے پاس جانے پر، فکانت له بمنزلۃ مطیۃ یرکبها، تو وہ فکانت یعنی الخطوب، وہ پریشانیاں جو ہیں وہ اس کے لیے ایک سواری کے درجے میں ہو گئی، یرکبها، جس پر وہ سوار ہوتا ہے۔ تو میرا اس میں بات یہ ہے ہی نہیں کہ ہم پیدل گئے کہ چڑھ کے گیا، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ شیئر کرنا چاہتا ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ، ٹھیک، ہم لوگ کا ٹائم یہ کرنا چاہتا ہے، دماغ لگانا چاہتا ہے۔ سواری نہیں ہے نا، پھر اس نے یہ کہ اسے اپنی پریشانیوں کو بھی سواری سمجھ لیا۔ بالکل بالکل کہا نا، فوقانت له بمنزلۃ مطیۃ یرکبها، حملت الخطوب، مصائب نے اس کو مجبور کیا کہ تم اس ممدوح کے پاس جاؤ، فکانت تلک الخطوب، تو وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے
بمنزلۃ مطیۃ، ایک سواری کے درجے میں ہو گئی یرکبہ جس پر وہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ میرا کوشچن بھی یہی ہے کہ سواری ایکچوئل میں نہیں تھی، سواری کی جگہ تھا کیا، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں۔ اوہو میں مشکل حالات میں جیسے انسان چل کے جاتا ہے مشکل حالات میں، وہی ایک سواری ایکچوئل میں سواری نہیں ہے نا، کہ اونٹ نہیں ملا تو کسی اور چیز پہ سوار ہو کے چلا گیا۔ اوہو تو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، ٹھیک نہیں رہا، شعر کہہ رہا جی ہوں، جی صحیح بول رہا ہوں۔ ویسے کمنٹ تو کافی اچھا اصل ہے۔ میں وہ جو خطوبہ ہے نا، یہاں پہ جو پریشانی ہے اصل میں اس میں ہی وہ سوار ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں پہ خطوبہ کو مطلب صراحتاً وہ ظاہر نہیں کرے، خطوبہ پہ کیسے سوار ہوں گے؟ ظاہری بات ہے، کوئی پھر وہاں پہ مطلب کچھ مطیہ ہوگا، کچھ سواری ہوگا، یہاں پہ وہ مطلب جی جی مشبہ بھی کو مذکور نہیں کر رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہاں پہ جو متعینہ ہے یہ تو لوازمات میں سے آیا نا، جی جی کہیے۔ اور خطوبہ جو ہے یہی ہے اس کا مشبہ، اور جو وہ مطیتن ہے وہ مشبہ بھی جو محذوف ہے۔ سر جو خطوبہ مطلب مشکل پریشانیاں ہیں اسی کو انہوں نے مطیت کے ساتھ مشابہت دی ہے، کہ مطلب ایسی پریشانیاں تھی کہ وہ ایک دم سے وہی جو ابھی بول رہے تھے، پتہ نہیں میرا بول رہے تھے کون، کہ مطلب وہ پریشانی میں ایسے ایک دم چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا مطلب سوار ہے یا پیدل ہے، ایک دم دوڑ کے ہڑبڑاہٹ میں پہنچ گیا وہاں، پریشانیوں رقیہ ایک کو سیکنڈ، سواری بنا لیا۔ رقیہ کیا خطوبہ یہ کیا بولتے ہیں مشبہ ہے، ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سر، جی جی سر، مطلب لوازمات میں سے تو امتطینہ آپ آیا ہے، ڈائریکٹ بتانی ہے۔ اوہو تو ٹھیک خطوبہ ٹھیک۔ کو ہی بتایا ہے انہوں نے مطیتن، مطلب خطوبہ کی جگہ انہوں نے مطیتن لیا ہے، جس کو انہوں نے محذوف کر دیا ہے مشبہ بھی کے طور پہ، اور لوازمات امتطینہ کو لیا ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سر پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن مجھے یہاں یہی لگ رہا ہے۔ نہیں میں آپ کو کیا پتا ہے، بالکل بالکل صحیح ہے رقیہ، بالکل صحیح ہے۔ جی سر، سر ہمیں ہوتی ہے نا جب خوشی یا پریشانی، تو ہمیں راستہ نہیں دکھتا ہے، تو ہم مطلب خوشی میں ایسے چلے جاتے ہیں، کبھی نہ تھکاوٹ نہ کچھ، تو پریشانی میں بھی کوئی مطلب کوئی بھی پریشانی آ جائے تو بھی راستہ نہیں دکھتا، بس وہ ایک دم جیسے لگتا ہے ہم سوار ہو کے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پیدل چلے ہیں یا پھر ہم سواری پہ آئے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی مطلب یہاں پہ لیا ہے کہ مجھے پریشانیوں نے ایسا پریشان کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا مطلب میں سواری پہ آیا ہوں یا پیدل، یعنی ہڑبڑاہٹ میں پہنچ گیا میں متنبی کے پاس، وہ اس کے سیف الدولہ کے پاس۔ ٹھیک ہے رقیہ، بہت بہت اچھا، سب کو سمجھ میں آیا یہ اب؟ جی سر، ہاں اب کلیئر ہوا، میں بھی یہی بول رہی تھی تب سے۔ چلیے ٹھیک، میرا بہت بہت شکریہ۔ اگلا دیکھیے ایک اور مثال ہے یہاں پر، اس مثال کا ترجمہ یہ ہے، المجد اوفی اذ اوفیت والکرم وزال عنک الی اعدائک الالم۔ اذ اوفیت مانے ہے جب آپ کو عافیت مل گئی، المجد اوفیہ تو مجد شرافت کو بھی عافیت مل گئی اور کرم کو بھی عافیت مل گئی، وزال عنک الالم مصیبت تمہاری طرف سے ختم ہو کر تمہارے دشمنوں تک چلی گئی، تمہارے دشمنوں تک پہنچ گئی۔ المجد اوفیہ اذ اوفیت والکرم، جب آپ کو عافیت مل گئی تو شرافت کو اور کرم سخاوت کو بھی کیا ہو گئی، عافیت مل گئی، اور مصیبت جو ہے دور ہو کر کے آپ کی طرف چلی گئی۔ تو محل استشہاد جو نا ہمارا یہاں پر وہ یہ لفظ ہے المجدو۔ اس مجدو کو اگر کوئی آدمی یہ کر دے کہ مجد کیا ہے، مشبہ ہے یا مشبہ بھی، تو کام آسان ہے۔ بتائیے کیا ہے مجد، ثابت ہو گیا تو کام آسان۔ مجد جو یہاں پر یہ استعارہ مکنیہ کی مثال ہے، تو مجد مشبہ ہے، لیکن مشبہ بھی جو محذوف ہے یہاں پر، مشبہ بھی کیا ہے میرا؟ سر ابھی سمجھ رہی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے بھی۔ اچھا اچھا، میرا کوئی نہیں، کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ مجد تو مشبہ ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ سر اس کا رتبہ تو نہیں ہے، مطلب جب کسی کو کوئی فار ایگزامپل چیئر ملتی ہے تو وہ تبھی دوسروں کی تکلیف کو مطلب کسی کی اس کو بھگا سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے میرا کچھ مجد کی؟ مجد جی مشبہ سر، ہو گیا، اور جو جی شرافت سر، سخاوت کرنے والا آدمی نا، وہ ہے یہاں پر مشبہ بھی، جی جی ٹھیک ہے، تو وہ شاید محذوف ہے یہاں پر۔ مجد کے معنی ہے سخاوت، شرافت کے، جو شرافت کرنے والا، سخاوت کرنے والا انسان جو ہے وہ شاید مشبہ بھی، وہ یہاں پر محذوف ہے۔
تو اس کے محذوف ہونے کی وجہ سے استعارہ مکنیہ ہے. نہیں بھائی کیا ہے یہ؟ جا رہے ہیں کیا آپ؟ جی ابھی میرے پاس صرف 2 منٹ ہے، تو پھر جی اس میں اصل میں جو عافیت ملتا ہے، عافیت ہمیشہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب انسان یا پھر کوئی جانور اگر کوئی بیمار ہو تو پھر اس کو ملتا ہے. تو یہاں پہ ہمیشہ یہاں پہ ہمارا جو ہوگا کہ یہاں پہ کوئی انسان کو مطلب وہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے، پھر انسان کو حذف کر کے اس کا جو لازم معنی عوفیہ لایا گیا ہے. اور اگر بات کی ہم شعر پڑھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ اس کا ممدوح ہے. بہت اچھا. نہیں بھائی سمجھ میں آ گیا سب کو. مزد مشبہ ہے، اس کا مشبہ بھی انسان، یہ محذوف ہے، اور مشبہ بھی کے محذوف ہونے پر دلالت کون رہا؟ عوفیہ، کہ انسان کو ہی عافیت ملتی ہے، شرافت تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کو عافیت ملے، لہذا یہ استعارہ مکنیہ ہوا. کسی کو کوئی دقت؟ یس سر. عمل نورین سمجھ میں آیا؟ جی سر. سر تھوڑا کنفیوز ہوا. کون نورین؟ کیا کنفیوز ہے بتا دیجیے آپ. سر ایک بار اور ریپیٹ کرنا پلیز. ہم عمل نورین آپ خود ریپیٹ کیجیے. یہ محل استثناء مجد ہے. اب مجد کو ثابت کر دیجیے کہ مشبہ یا مشبہ بھی، جو بھی آپ ثابت کریں گے تو اس کے آگے سے آپ دلیل دے دیجیے گا. بس بتائیے مجد کیا ہے نورین؟ نو سر مجھے سمجھ میں نہیں آئے. دیکھیے مجد جو ہے نا یا مشبہ ہے، ٹھیک، جس کو تشبیہ دی گئی. تشبیہ کس سے دی گئی؟ انسان سے، مشبہ بھی سے. مشبہ بھی، اب مشبہ بھی یہاں پر محذوف ہے. اب آپ کہیں گے کہ مشبہ بھی محذوف ہے، کیا مطلب کیا ہے اس کا مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے. معنی مجد کیا مانا ہے اس کا؟ شرافت. تھینک یو. تو مجد مشبہ اور انسان جو ہے وہ مشبہ بھی ہے، ٹھیک. تو مشبہ بھی یہاں محذوف ہے، جی مشبہ سر بھی جی محذوف ابھی ہے یہاں پر. اور اب اوکے. مشبہ بھی محذوف ہے تو ایک لازم آنا چاہیے کہ انسان ہی کیسے کہہ رہے ہو کہ انسان ہی محذوف ہے یہاں پر. تو اس کی دلیل ہے اوفیتا، کہ یہ عافیت جو ملتی ہے وہ شرافت کو نہیں ملتی بلکہ وہ انسان کو ملتی ہے. لہذا سمجھ میں آگے کہ مشبہ بھی محذوف ہے، لہذا استعارہ مکنیہ ہوگا، استعارہ تصریحہ نہیں ہوگا. سر یہاں آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ المجد اور الکرم مطلب یہ دونوں کوئی چیز ہے یا پھر کوئی احساس ہے جو مطلب انسان ساتھ خاص، مطلب یعنی اس کو کچھ نہیں مل سکتا. یہ تو ایک چیز ہے جو انسان کو ہی ملتی ہے. تو اوفیہ لوازم میں سے آ کے تو مجد اور کرم کو مطلب دوسرے معنی میں استعمال ہوگا کہ یہ یہاں پہ مشبہ بھی جو ہے وہ محذوف ہے. تو مجد جو آیا ہے وہ اس کا لوازم ہے اوفیہ کی عافیت. تو مجد اور کرم تو ایسی کوئی چیز ہے جن کو نہیں مل سکتی ہے کوئی بھی عافیت، وہ تو انسان کو ہی ملے گی، یعنی ذی شعور کو. تو وہی ہے کہ بہت اچھا لوازم اوفیہ ہے اور الکرم اور المجد جو ہے وہ مشبہ ہے. بہت اچھا. نورین سمجھ میں آیا آپ نورین؟ کیونکہ سر مجد اور کرم یہ خود عافیت بخشتے ہیں، مطلب ان کی وجہ سے لوگ عافیت میں رہتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے عافیت کی. ٹھیک ہے. نورین سمجھ میں آیا؟ بس سر. اوکے تھینک یو. اب دیکھیے اگلا 1-2 مثال آ رہے ہیں وہ والی، وہ دیکھ لیجیے، آسان ہے بالکل. ٹھیک. قال متنبی کا شعر ہے. جب وہ روم جاتا ہے سیف الدولہ تو کہتا ہے کہ وَأَقْبَلَ يَمْشِي فِي الْبَسَاطِ فَمَا دَرَا إِلَى الْبَحْرِ يَسْعَى أَمْ إِلَى الْبَدْرِ يَرْتَقِي. وَأَقْبَلَ يَمْشِي فِي الْبَسَاطِ، وہ چادر میں چلتے ہوئے آیا، فما درا تو نہیں معلوم، إِلَى الْبَحْرِ يَسْعَى وہ سمندر کی طرف دوڑ رہا ہے یا چاند کی طرف چڑھ رہا ہے. إِلَى الْبَحْرِ يَسْعَى وہ سمندر کی طرف دوڑ رہا ہے یا چاند کی طرف چڑھ رہا ہے. محل استثاء جو ہے یہ بحر ہے اور بدر ہے. اس طرح کی مثالیں آ گئی ہیں. آپ اگر کوشش کریں تو اس کو آپ کو سمپل سے ثابت کرنا ہے کہ یہ مشبہ ہے یا مشبہ بھی. اگر آپ کہتے ہیں مشبہ ہے تو آپ کہیں گے استعارہ تصریحیہ، اگر آپ کہیں گے مشبہ بھی تو کہیں گے استعارہ مکنیہ. جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے، کر لیجئے. اس کو آسان ہے بالکل. نہیں کروں کیجیے جناب. آپ کی اذان ہو رہی ہے نا، رک جائیے آپ اذان بات کیجیے. شبینہ آپ کیجیے تو. پھر البحری والا، ہوں البحر اس میں مشبہ بھی ہے. ٹھیک.
मुशब्बा कौन है? इनकी सखावत है और ये नहीं, सा जो है जी सैफुद्दौला उसको तशबीह दिया बाहर से, तो सैफुद्दौला मुशब्बा, बाहर मुशब्बा भी। जी हाँ, बद्र बताइए। और क्या बताऊं? बद्र क्या है? 2 है इसमें महल इस्तिशाद, बाहर और बद्र। बद्र मुशब्बा है, मुशब्बा भी क्या है? देखिए सबीना, अगर आपको ये समझ में आ गया था तो बाहर जो है मुशब्बा है, ये समझ में आ गया था आपको? लेकिन बाहर नहीं दौड़ता नहीं, कहाँ बल्कि है? एक सेकंड सबीना, एक वही तो आपको साबित करना ना। बाहर मुशब्बा भी है और सैफुद्दौला मुशब्बा है, तो सिंपल सी बात है, बद्र वो भी मुशब्बा भी है और सैफुद्दौला है मुशब्बा। अब रही बात के बाहर से क्यों तशबीह दे दिया उसको, बद्र से क्यों तशबीह दे दिया, तो सिंपल सी बात है, वो सखावत करता था इसलिए बाहर से दे दिया, और चांद से दे दिया होगा कि वो रोशन चेहरा का मालिक होगा, तो ताल्लुक तो आपको दिख गया। रही बात सिंपल सी इतनी कि अब बाहर को आप हकीकी माना में नहीं ले सकते, बाहर को क्यों मजाजी माना में ले रहे हो, सखावत के माना में क्यों इसको हकीकी माना में नहीं ले सकते आप, तो उसके दलील है यसा कह रहा है कि बाहर हकीकी माना नहीं है, क्योंकि हकीकी समंदर दौड़ता नहीं और हकीकी चांद है वो चढ़ता नहीं। तो दोनों जगह मुशब्बा भी ही होगा। नहीं, इस्तिआरा तसरिया या मकनिया ये बताइए आप, मुशब्बा भी होगा ना, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा, इस्तिआरा तसरिया या मकनिया? मकनिया होगा ना, इसमें छुपा हुआ है वो। क्या है इस्तिआरा मकनिया की तारीफ क्या है सबीना? जिसमें मुशब्बा भी ही जिक्र ना हो। तो यहाँ मुशब्बा भी जिक्र नहीं है? हाँ देख, बज़ाहिर तो है इलल बहरी और इलल बदरी। तो फिर क्या हुआ, इस्तिआरा तसरिया या मकनिया? फिर तो तसरीहिया ही होगा। बस ऐसे ही बोला जाता है, फिर तो तसरिया, बिना ऐसे ही बोला जाता है, फिर तो तसरिया ही होगा। नहीं होगा? नोट कीजिए थे। बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? जब बाहर मुशब्बा, क्या बोलते हैं, मुशब्बा भी है, बदर मुशब्बा भी है और इसका मुशब्बा यहाँ पर महदूफ है, तो इस्तिआरा तसरिया ही तो होगा, मकनिया कहाँ से हो जाएगा? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें? कोई कुछ कहेंगे आप में से? समीरा बानो, आपको समझ में आ रहा है? समीरा बानो, नहीं बोलना चाहते आप? नजमुल हक, आपको, आप भी शायद नहीं बोल रहे हैं आज। देखिए अगला मिसाल पढ़ रहा हूँ, मिनारा आप समझा दीजिएगा उसमें, ठीक? काना अखी यक़रिल आइना जमालन वल उज़ुन बयानन, मेरा भाई जो है यक़रिल आइना, आँखों की मेहमान नवाजी करता है जमाल से, और कानों की मेहमान नवाजी करता है बयान से। ठीक मिनारा, बताइए क्या है महल इस्तिशाद यहाँ पर? सर यहाँ आइन और उज़ुन दोनों मुसब्बा भी होगा सर। ऐन और उज़ुन, ठीक। सर मुशब्बा कौन है इसका? मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इस मिसाल को। ऊपर वाला बाहर और बदर को मैं समझ लिया, लेकिन यहाँ ये भी क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या? सर मुझे लगता है आइन और उज़ुन ये दोनों मुशब्बा भी है। ठीक, तो मुशब्बा कौन है इसका फिर? मुशब्बा भी सर आप बोल दीजिए। रुकइए, बोले तो रुकइए, आप नोट कर लीजिए। रुकइए, बोलिए तो। इसका तर्जुमा है काना अखी यक़रल आइना जमालन, मेरा भाई जो है वो आँख के जरिए, आँख की मतलब निगरानी करता है जमाल के मेहमान जरिए, नवाजी करता है। मेहमान नवाजी, तो कान की मेहमान नवाजी करता है बयान के जरिए। सर मुझे भी नहीं इसमें समझ आ रही है। कोई बात नहीं, रुकइए एक सेकंड। देखिए इतनी बात तो आपको फिक्स है कि आइन और उज़ुन दोनों क्या है?
بتائیے. मुशब्बह جی سر مشبہ بھی ہے. مشبہ بھی ہے. آپ کو تلاش کرنا مشبہ. ٹھیک. مشبہ یہاں پر جو ہے وہ یمتعو ہے، یعنی متع یمتع تمتعان معنی کہتے ہیں فائدہ اٹھا پانا، مزہ لے پانا. ٹھیک. تو امتاع جو ہے امتع یمتع امتعان وہ ہے یہاں پر مشبہ. اب رہی بات اس سر کی لکھ دی. کہ مشبہ، ایک سیکنڈ لکھ رہا ہوں. یہ امتاع جو ہے یہ آپ کا مشبہ، اور کیا بولتے ہیں عین اور اذن یہ دونوں جو ہیں مشبہ بھی ہیں. تو اگر مشبہ بھی محذوف ہو اور مشبہ بھی مذکور ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں. یا سر سر جب مشبہ لائیں گے پھر اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ جیسے ہم نے مطلب مشبہ امتیاع لائیں گے تب کیا کہہ رہے ہیں؟ رکیے ایک سیکنڈ رکیے. امتاع جی کے سر. معنی میں پوچھ رہی ہیں. ہاں سر جب مشبہ اس میں ہم استعمال کریں گے تب اس کا معنی پورا کیا نکلے گا اس سینٹینس کا؟ اور مجھے لگتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے جو عین اور اذن کو بنایا ہے شاید وہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ رکیے، نیچے والا دیکھیے تو کیا کہنا چاہ رہا بندہ، کہاں گیا وہ. بلکہ صحیح بات جو ہے یہ والا دیکھیے تو رکیے، میں اس کا ترجمہ کر دے رہا ہوں جو سمجھ میں آئے بتائیے گا. شبہ امتاع العین بالجمال و امتاع الاذن بالبیان. امتاع العین بالجمال، آنکھ کے مزے لینے کو جمال کے ذریعے اور کان کے مزہ لینا بیان کے ذریعے. ان کو تشبیہ دیا ہے کس سے؟ بقرۃ ضیف، قرۃ ضیف سے. تو یقری جو ہو گیا یہ مشبہ بھی ہو گیا، اور یہ جو ہو گیا مشبہ ہو گیا پورا. ایسے تو ہوا جیسے ترجمہ کر رہے ہیں ہم لوگ. امتاع العین بالجمال کو تشبیہ دیا ہے کس سے؟ بقرۃ ضیف سے. ثم اشتق من القرا یقری بمعنی یمتع، اور قرا یقری سے جو ہے امتع کے معنی میں وہ مراد لے لیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ استعارہ تصریحیہ ہے، استعارہ مکنیہ نہیں ہے. یعنی قرۃ ضیف کو بندے نے مشبہ بھی مانا ہے. رکیے. جی سر وہی ہے کہ جو جو کرا یکری ہے یا کرا یکری یا کر یا یکرا جو بھی ہے تو اسی کو استعمال کیا اس نے ہے. اس کا اصل مطلب معنی میں امتاع میں امتاع یمتیو میں. تو یہاں پہ ہوگا امتاع یمتی جو ہے وہ مشبہ، اور کرا یکری جو ہے وہ ہوگا کر یا یکرا جو ہوگا وہ مشبہ بھی ہے. صحیح. جو ہاں تو اس کو یہ قرائے سے مشبہ بھی ہے. کیا یہاں عین کے بارے میں جو پہلے کر رہے تھے وہ نہیں ہوگا. نہیں وہ نہیں ہوگا، غلط تھا وہ. ہوگا کہ اچھا کہ وہاں ہم مطلب فائدہ لینے کے لیے یہی بات زیادہ جو کرا یکری ہے یہ زیادہ سوٹ کر رہا ہوگا یہ لفظ جو ہے. وہ سبھی نا ہم سے غلط ہو گیا تھا. ٹھیک، صحیح یہی ہے. یقری جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ ہے اصل میں مشبہ بھی، اور یمتعو کے معنی میں جو لفظ ہے وہ ہے مشبہ، اور مشبہ بھی مذکور ہے آپ کے سامنے، اس واسطے استعارہ تصریحیہ ہے. ہاں اور جو انہوں نے کریا کا میننگ سر ویسے ہم نکالیں گے کچھ اور ہوگا، لیکن جو آئینہ آیا ہے نا جمالن، اس کو یہ کرینہ ہوگا جس کرینہ کی وجہ سے ہم نے قریہ یکرا کا میننگ یمتعو کے لیے ہے. شاید ہاں سمجھا رہی ہوں. ہاں مطلب جو عین جمال ہے یعنی آنکھوں کا جمال، کانوں کا بیان، مطلب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں خوبصورت تو تبھی ہماری آنکھیں جو ہیں مطلب ہم خوش ہوتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے ہی دیکھتے ہیں. پھر اچھا بیان سنتے ہیں تو کان کے ذریعے مطلب ہم خوش ہوتے ہیں. تو وہی ہے کہ کریا یکرا کا میننگ تو کچھ اور ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ کرینہ ہے جو ہوا عین تو اور ہے یا کریا بیان کے اور معنی جمال. میں اکرام ہے. دیکھیں یہاں پر لکھا نو ہے قرا یا قرا جو بھی ہے اس کا معنی اکرام ضیف ہے. ٹھیک، ہاں مصنف نے لکھا ہے اکرام، نیچے. جی سر، مہمان ٹھیک ہے، تو نوازی یہ ہو کرنا. گیا. قرا یقری جو ہے یہاں پر مشبہ بھی ہے، اور مشبہ جو ہے یمتعو کے معنی میں جیسے مصنف نے بتایا آپ کو تو وہ ہے مشبہ. مشبہ بھی یہاں معذوف ہے، لہٰذا یہ تصریحیوں کا مکریہ نہیں ہوگا. جی، اور جو عین مطلب جمال ہے یا بیان تو یہ کرینہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس کا میننگ مطلب دوسرا لیں گے. ہاں، یقری کا حقیقی معنی میں مہمان نوازی پر ہم نہیں لے سکتے نا. ٹھیک بولے آپ، نہیں لے سکتے اس کو. ایک مثال اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ قول ہے رب انی وہاں العظم منی واشتعل الراس شیبا. کیا میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے. ٹھیک، تو اب یہاں پر دیکھیے محل استشہاد جو آپ کا راسن ہے،
اب راسن کو جو بھی آدمی آپ میں سے ثابت کر دے کہ یہ مشبہ یا مشبہ بھی، تو کام آسان ہے. بتائیے کیا ہے راسن؟ سر یہ مشبہ بھی ہے. مشبہ کون ہے پھر اس کا؟ اس کا مشبہ جو ہوگا اب وہ بڑھاپا ہوگا. وقود. یہ وقود بڑھاپے ہاں وقود ہوگا. وقود کے معنی ہوتا ہے جل جانا نا کسی چیز کا، بالکل وہ ہو جانا. جی ٹھیک، تو راس جو ہے یہاں پر، یہ یہاں پر ہے مشبہ. ٹھیک، اور مشبہ بھی جی وقود ہے، تو وقود کو حذف کر دیا. تو مشبہ بھی کو اگر جی آپ حذف کریں گے تو اس کا لازمی معنی بتانے کے لیے رکھنا پڑے گا. تو اشتعال رکھا. اشتعال معنی شعلہ، اور وقود کے معنی بھی وہ ایندھن یا آگ کے معنی میں. تو اس کا لازمی معنی اشتعال بتا رہا ہے کہ یہاں وقود محذوف ہے، لہٰذا استعارہ مکنیہ ہوگا نہ کہ استعارہ تسنیہ. جی. تو کچھ کہیں گے اور؟ نورین آپ کو سمجھ میں آیا والا؟ نہیں سمجھ تو نہیں آ رہا. وقود شبینہ، یہ ہے کہ واشتعال الراس شیبن، سر کے بال جو ہے نا، لفظ ترجمہ ہوا اشتعال منے آگ کی طرح شعلہ کر پانا. ٹھیک، راس سر جو ہے شعلے میں بن گیا شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، یہ اس کا لفظی معنی ہوا. اب محل استشہاد جو تھا آپ کے سامنے وہ راسن ہے، سر. تو سر کیا ہے؟ مشبہ ہے یا مشبہ بھی؟ ٹھیک ہے، مشبہ بھی. جی سر ایک بار میں سمجھاؤں اس کو. ہاں بتائیے بتائیے، رکیے. دیکھو ہاں، یہ دعا مطلب انہوں نے بولی ہے زکریا علیہ السلام نے کہ اے میرے خدا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر کو آگ لگ گئی. ہم ترجمہ اگر کریں بڑھاپے کی وجہ سے، میرا سر، ہم ایسے ترجمہ کرتے ہیں میرا سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے. لیکن لفظی میننگ اشتعالہ کا کیا ہے؟ آگ کا لگنا، آگ کا بھڑکنا. تو سر کو آگ لگے گی تو سر تو ختم ہی ہو جائے گا نا. تو انہوں نے سر جو الراس ہے وہ مطلب مشبہ ہے، لیکن یہاں اس کا مشبہ بھی وہی وقود ہے یا حطب، لکڑی، حطب. تو جب لکڑی کو آگ لگتی ہے، سر میں پہلے یہ والا سمجھاؤں گی، جب لکڑی کو آگ لگتی ہے اس کے بعد جب اس کی راکھ بنتی ہے تو وہ کس کلر کی ہوتی ہے وہ بتائیں؟ راکھ. ہاں راکھ سفید، جی راکھ سفید ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی وہی مثال لی ہے کہ جیسے آگ لگ جاتی ہے لکڑی کو تو وہ اس کی راکھ جب سفید ہو جاتی ہے، اسی طرح میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے مطلب سفید ہو گیا ہے. تو اشتعالہ کا جو میننگ ہے اصلی کیا تھا؟ آگ لگ گئی، یعنی میرا سر کو آگ لگ گئی. لیکن ہم اس کا میننگ اصلی نہیں لیں گے بلکہ یہ لیں گے کہ میرا سر سفید ہو گیا. کہ آگ لگنے سے لکڑی کیا ہو جاتی ہے؟ لکڑی راکھ بنتی ہے اور وہ سفید ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو گیا ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بالکل سمجھ میں آ رہی ہے مجھے تو. سبھی سر آپ کو راکھ سمجھ میں آیا؟ واقعی میں سفید ہو جاتی ہے. بالکل، راکھ سفید نہیں ہوتی کیا رہتی ہے؟ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ سیاہ ہو جائے گی. آپ گاؤں سے نہیں ہیں کیا؟ آگ لکڑی نہیں جلتی آپ کے یہاں؟ نہیں، دور دور کیا بھی ہوتا نہیں دیکھتی ہوں. پھر جلا سے کے ہم لوگ دیکھنا گاؤں سے آج. ہیں تو ہمارے یہاں پہ ہاں لکڑی جلا کے دیکھیے گا آج. یہ گوگل پہ سرچ کیجیے گا نہیں، راکھ. لکڑیاں جلتا ہوا دیکھی ہوں ٹھنڈی میں تو وہ تو سیاہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو کہا. راکھ نہیں 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 دیکھی سیاہ ہوں، ہوتی لکڑی جلتے ہوئے دیکھی ہوں، ہے، سیاہ سفید ہوتے ہوتی دیکھی ہوں. ہلکا سا وائٹ ہوتا ہے. ہے. سیاہ بھی ہوتی ہے. سیاہ ہوتا ہے مگر تھوڑا ہلکا جو ہے نا وائٹ ہوتا ہے، پھر وہ اڑ کچھ جاتا لکڑیوں کی سیاہ ہو جاتی ہے، کچھ کی وائٹ، زیادہ تر وائٹ ہی رہتی ہے. جی جی میوٹ کیجیے، زیادہ تر وائٹ ہوتی ہے. سبھی نا آخری مثال جی دیکھ جی لیجیے. قال اعرابی فی المدح فلان یرمی بطرفی حیث اشار الکرم، کہ فلاں آدمی جو ہے بطرفی اپنی نگاہ سے اشارہ کرتا ہے، حیث اشار الکرم جہاں سخاوت اشارہ کرتی ہے. فلاں آدمی اپنی آنکھ سے اپنی نگاہ سے اشارہ کرتا ہے یا تیر پھینکتا ہے وہاں پر جہاں پر کیا ہے؟ کرم، سخاوت اشارہ کرتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کا جو محل استشہاد ہے آپ کے سامنے وہ ہے یہ لفظ کرم. اس کرم کو ثابت کرنا ہے آپ کو کہ یہ ہے کیا. جو ثابت کر دے گا اس کا کام آسان ہے. مشبہ یا مشبہ بھی. وہ سمپل سے جو المجد والا جو بتایا تھا نا وہ سمپل وہی ہے. المجد کیا تھا وہاں پر؟ مشبہ تھا نا. مشبہ بھی. مشبہ تھا. اور انسان ہوگا نا جو مطلب کہ اس کو عافیت ملی تھی جو وہاں پر، ایسے ہی تو تھا وہاں پر، ہاں انسان ہاں کو ہاں عافیت ہاں. مل گئی تھی. تو ایسے ہی یہاں پر کرم ہے. وہ کرم جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، اور انسان جو ہے یہ
नहीं, करम मुशब्बह है और इंसान मुशब्बह भी है। अब मुशब्बह भी को हज़फ कर दिया तो आप कैसे कहेंगे कि वो हज़फ है? क्योंकि देखिए करम इशारा नहीं करता बल्कि इंसान इशारा करता है, तो उससे आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि हाँ इंसान जो है ना मुशब्बह भी महज़ूफ है और उसके माना पर दलालत करने वाला इशारा मौजूद है, क्योंकि करम तो इशारा करता नहीं, वो इंसान ही इशारा करता है। लिहाजा ये आपकी मिसाल बन जाएगी किसकी? इस्तिआरा मकनिया की। मकनिया और की। ये कहिए। जी सर यही बोल रही थी। आप में से किसी को न समझ में आया हो कोई बात? सर इनका सब कोई कुछ समझ में आया? शॉर्टकट है? मेरा शॉर्टकट, मेरा बिल्कुल सही पूछा आप। शॉर्टकट तरीका यही है, आप किताब उठाइए, ठीक। आप पहले मिसाल देखें कि ऊपर 3 मिसालें इस्तिआरा तसरीहा में और नीचे 3 मिसालें। ऊपर की 3 मिसाल इस्तिआरा तसरीहा की, नीचे 3 मिसाल इस्तिआरा मकनिया की। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर में 2 मरतबा रिवीजन कर लेना है और वहाँ आ गया तो वो आपसे इतना पूछेगा इन्नी लारा रूसन किसकी मिसाल है, तो आप 1 सेकंड में इस्तिआरा मकनिया टिक करके आगे बढ़ जाइए। और समझना है तो फिर इतना मेहनत कीजिए। बिना ऊपर समझे की 3 कैसे मिसालें उसको पिक करेंगे? हाँ सभी ना बिल्कुल करेंगे। अब मान लीजिए इन्नी लारा रूसन कदाइना तो हाना किताब हो आपके सामने आया, आप हमेशा उसके जहां आपने मिसाल लिखा इन्नी लारा रूसन उसके सामने लिखा इस्तिआरा मकनिया, और आपने एक मिसाल लिखी किताब अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास, उसके सामने लिखा है इस्तिआरा तसरीहिया। अब आपको याद है, अब वहां पर क्वेश्चन में यही आपके सामने आ गया तो आप फौरन टिक लगा देंगे ना इस्तिआरा मकनिया पे, इस्तिआरा मकनिया इसमें 100% हमें ये, आप आगे बढ़ जाएंगे। जी, जी। फिर भी तो जैसे आपको अभी उससे हम थोड़ी ना कहेगा, अब वो आपसे नहीं सर कहेगा जैसे कि भी समझाओ मुझे। जब मैं क्या कह रहा सुनिए हूँ अमन? जाएंगे। तो कुछ कह रहे हैं? खैर सर अगर ऐसे सर रट के कहते हैं जाएंगे मेरा तो टॉपिक फिर चल भी रही है। फायदा होगा। हाँ ऐसे करके जाएंगे तो कुछ फायदा हो सकता है इंशाल्लाह आपको, लेकिन वहाँ पर ना मैं यही आपको कहूँगा कि अच्छी बात है आप टाइम देते हैं यहाँ पर, हमें खुशी है, लेकिन आप ना थोड़ा सा वो वाला भी ट्रिक अपनाइए। 3 ऊपर करके लिखिए, 3 ऊपर की मिसालें इस्तिआरा तसरीह, 3 नीचे मिसाल इस्तिआरा मकनिया, और बिल्कुल रट्टाफिकेशन इतना मजबूत होनी चाहिए। 12 बजे रात में कोई उठा के पूछे कि इन्नी लारा रूसन किसकी मिसाल है, तो आप कहेंगे इस्तिआरा मकनिया ही है, तसरीह हो ही नहीं सकता। ठीक, फिर कल मिलिएगा, ठीक है? अज़ान का टाइम हो गया, जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।